سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور خصوصاً ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا زیادہ فضل کہ جو وقت سے پہلے تشریف لائے، اس لیے کہ جو پہلے جتنا زیادہ آتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ پاتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور آج 18 رمضان ہے، اور اس کے 2 دن کے بعد آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور آخری عشرے کے اندر 2 خاص عبادتیں آ رہی ہیں، ان کا اختصار کے ساتھ آج تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک عبادت اعتکاف ہے اور دوسری عبادت شب قدر ہے، اس لیے کہ شب قدر جو ہے اس کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو، تو ہو سکتا ہے کہ جو 21 رمضان کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ وہی شب قدر ہو، تو اس لیے ہمیں آنے والے عشرے کی ہر طاق رات کو قیمتی جاننا چاہیے۔ اور یہ سورۃ القدر اس موقع پر نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے پہلے عبادت گزاروں کا تذکرہ فرمایا، ایک عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 80 سال تک عبادت کرتا رہا، اور ایک عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 80 سال اسلحے سے لیس جہاد کرتا رہا۔ تو جب ایسے عبادت گزاروں کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام تو ہر وقت اس مسابقے میں رہتے تھے کہ نیک اعمال کے اندر ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بنیں۔ جس طرح آج ہمیں دنیا کی دوڑ ہے، تو ایسے صحابہ کرام کو آخرت کی دوڑ تھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو نیک اعمال میں دوڑ لگانا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، اسی لیے صحابہ کرام بھی ہر وقت اس کوشش میں رہتے تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو فوراً صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، وہ لوگ اتنا زیادہ عرصہ عبادت کرتے رہے، ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں، لہٰذا ہم ان سے کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی
فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے محبوب کے امتی ہو، تم سید الانبیاء سید الرسل کے امتی ہو، لہٰذا ہم تمہیں ایک رات ایسی دے رہے ہیں کہ جو رات ایک رات 1000 راتوں سے بھی کئی حصے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، اب کتنی زیادہ بہتر اس کی حد نہیں بیان فرمائی، اس کی حد نہیں بیان فرمائی کہ کتنی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اتنا کنفرم ہو گیا کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اور صحابہ کرام کے اس دینی جذبے کی وجہ سے ہمیں عنایت فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کی ہم قدر کرنے والے بن جائیں۔ اور اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس رات جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اس رات فرشتے اترتے ہیں، اور فرشتے اتر کر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کو لے کر بیت اللہ شریف پر آتے ہیں، پھر وہاں سے پوری دنیا کے اندر روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام حکم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، جاؤ لوگوں کو دیکھو، جن جن عبادتوں کے اندر مشغول ہیں تم بھی جا کر ان میں شامل ہو جاؤ، جو تلاوت کر رہے ہیں تم ان کی تلاوت سنو، جو ذکر کر رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جا کر ذکر کرو، جو دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر جا کر آمین کہو، جاؤ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو فرشتے اس رات پورے روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور وہ لوگوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ وہ ذکر اذکار کے اندر، وہ عبادات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو سارے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، کوئی عبادت کر رہا تھا، کوئی نوافل پڑھ رہا تھا، کوئی ذکر میں مشغول تھا، کوئی تلاوت میں، کوئی دعاؤں کے اندر مشغول تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو پھر؟ فرشتے کہتے کہ یا اللہ پھر تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر عبادت کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں، فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم کہتے تھے کہ آدم کو پیدا نہ کرو، اس کی اولاد دنگا فساد کرے گی، خون ریزیاں کرے گی، آج تم دیکھ کر آئے ہو کہ میرے بندے کیسے عبادت کے اندر مگن ہیں، تم خود ہی تو اس بات کی گواہی دے رہے ہو، لہذا آج گواہ رہ جاؤ۔ میرے بندوں نے جو جو اس رات میں عبادتیں کی میں نے ان کی عبادتوں کو قبول کر لیا، اور میرے بندوں نے جو دعائیں مانگیں وہ تمام دعائیں میں نے اپنے بندوں کی قبول کر لی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ آنے والے عشرے کے اندر ہر طاق رات کی قیمت کو جانا جائے، ہر طاق رات کی اہمیت کو سمجھ کر وہ طاق رات جو ہے وہ قیمتی بنائی جائے، اور اگر کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا ضرور کر لینا چاہیے۔ ویسے تو پورا سال آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، پھر رمضان کے مہینے میں، پھر آخری عشرے میں، پھر طاق راتوں کے اندر ضرور اس کی کوشش کی جائے کہ آدمی عشاء اور فجر جو ہے وہ باجماعت پڑھے۔ اس لیے کہ جب آدمی عشاء اور فجر باجماعت پڑھتا ہے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو چاہیے کہ اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ آدمی باجماعت ادا کرے، تاکہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو رات بھی شب قدر ہو، آدمی اس رات کو شب قدر کا جو اجر و ثواب ہے، جو شب قدر کی فضیلت ہے، وہ آدمی حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ پھر دوسری بات یہ
کہ جب شب قدر ہوتی ہے، جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو قدر والی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور آسمان دنیا پر آ کر اپنے بندوں کو آواز دیتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ حل من مسترزق فارزق له، کیا کوئی رزق کا طلبگار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگاتے ہیں کہ حل من مبتلا بہ، کیا کوئی مصیبتوں کے اندر، کوئی پریشانیوں کے اندر، کوئی بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہے جو آج مجھ سے جھولی پھیلا کر دعا مانگے اور میں اس کی مرادوں کو پورا کر دوں؟ تو چاہیے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب یہ آواز لگے تو ہم جھولی پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہوں، ہم اس وقت گناہوں سے بچے ہوئے ہوں، ہم عبادات کے اندر مشغول ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کو کسی اللہ والے نے کیا خوب انداز میں بیان کیا، فرمایا کہ اس رات تو آدمی کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شایان شان تشریف لاتے ہیں، گویا کہ یہ آسمان دنیا جو ہے، اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، گویا کہ یہ ہمارا گھر ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس مہمان تشریف لاتے ہیں۔ تو جب مہمان آتا ہے تو مہمان کو وہ چیز پیش کی جاتی ہے جس سے مہمان خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سجدوں سے خوش ہوتے ہیں، تلاوت سے خوش ہوتے ہیں، ذکر اذکار سے خود خوش ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی اپنی حاجتیں رکھے، اپنی نیاز مندیاں رکھے، یہ تمام چیزیں آدمی دعائیں مانگیں، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ آنے والے عشرے کی طاق راتوں کو ہمیں قیمتی بنایا جائے، اور اس کو کہا گیا کہ امروز شاہ شاہاں مہماں شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا، کہ آج ہماری قدر و قیمت کیا ہے، آج ہمیں کیا مقام حاصل ہو گیا کہ شاہ شاہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آج ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر ہمارے دربان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ شب قدر کی آدمی قدر کرے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آنے والے عشرے کے اندر ایک تو شب قدر ہے کہ آخری طاق راتوں میں سے کوئی رات بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے 21 کی رات ہو، 23 کی رات، 25 کی، 27 کی، 29 کی، کسی ایک رات کے بارے میں خاص طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہی شب قدر ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر تلاش کرنے کے لیے آپ نے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، تو اس عشرے کے اندر شب قدر نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا، اس میں بھی شب قدر نہیں ملی۔ پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرما لیا تو پھر اس کے اندر شب قدر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سنت کو جاری فرما دیا کہ تم شب قدر تلاش کرنے کے لیے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے جو آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اعتکاف کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کرنے کا مقصد فضائل حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا بھی ہے، اور اعتکاف کا جو ایک بڑا مقصد ہے وہ شب قدر کو تلاش کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو آخری عشرے کے اندر ہی طاق راتوں میں شب قدر ہے، تو جو اعتکاف والا ہے وہ تو معتکف ہے، مسجد کے اندر ہے، وہ تو ہر وقت عبادت کی حالت میں ہے۔ تو جب وہ ہر وقت عبادت کی حالت میں ہے تو گویا کہ اعتکاف بیٹھنے والا بھی شب قدر کا ثواب پا لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے فرمایا کہ تم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ ایک دن کے اعتکاف پر
اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ ایک دن کے اعتکاف کے بدلے اللہ تعالیٰ 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے فرمایا کہ وہ زمین اور آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ تو ایک دن کے اعتکاف کے بدلے یہ فضیلت ہے، تو جب آدمی رمضان کے آخری پورے عشرے کا اعتکاف بیٹھتا ہے تو کتنا زیادہ اجر و ثواب پانے والا بنے گا۔ اور پھر اعتکاف کی وجہ سے آدمی باہر جا کر جو نیکیاں نہیں کر سکتا، غیر اعتکاف میں کیا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کو ان نیکیوں کا مسجد میں بیٹھے بٹھائے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر یہ اعتکاف نہ بیٹھتا تو یہ جنازہ پڑھنے جاتا، یہ کسی کی بیمار پرسی کرنے جاتا، یہ کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے، کسی کی مشکل آسان کرنے کے لیے کسی کے ساتھ جاتا، تو باہر جا کر جتنے خیر کے کام کر سکتا تھا، چونکہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں کا اس کو مسجد میں بیٹھے بٹھائے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المعتکف ہوا یعتکف الذنوب، فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ جب مسجد میں رہے گا تو مسجد کے ماحول میں رہے گا تو باہر جا کر بہت سارے گناہ جو اس سے صادر ہو جانے کا خطرہ تھا، تو وہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے اعتکاف والا ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر آدمی کسی کے پاس منانے کے لیے کسی کو جائے، 1 گھنٹہ بیٹھا رہے، 1 گھنٹہ 2-4 گھنٹے، 1 دن 2 دن بیٹھا رہے، آخر سخت سے سخت دل ہو تو وہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا ہے، وہ بھی مان جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحمان ہیں، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ تو کریم ہیں، اللہ تعالیٰ تو خود اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتا ہے کہ یا اللہ تو نہیں مانے گا تو میں تیرے در پہ ہی ہوں۔ جب آدمی پورا عشرہ 10 دن اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ جب آدمی اعتکاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹھا رہتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت قیمتی موقع ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آدمی اعتکاف بیٹھنے کی سعادت حاصل کیا کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اعتکاف کرنے والے کو یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کو ہر نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی ایک نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو جب آدمی دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے تو جب تک وہ مسجد میں دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ اعتکاف کرنے والے کو دیکھیے کہ ایک نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا، اب یہ دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر ہی ہے، اب یہ انتظار کے اندر ہے، مسجد کے اندر ہی ہے، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تو جب تک وہ دوسری نماز کے انتظار میں ہے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کے بعد جب اگلی نماز کے انتظار میں ہے پھر اس کو نماز کا ثواب مل رہا ہے۔ گویا کہ اعتکاف کرنے والا اگر 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو پورا عشرہ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا ہی مستقل ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنے ان بندوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو نوازنے کے لیے کیا کیا بہانے تلاش کر رکھے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے بہانے بنا رکھے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بہانوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتیں جو 21 رمضان کو طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو آخری عشرے کی طاق راتوں کو بھی قیمتی جانا جائے، اور پھر دوسرا اعتکاف کی بھی اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو کوشش کر لی جائے۔ پھر تیسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا دوسرا عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے، یہ بخشش کا ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین بھی فرمائی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ
اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین فرمایا۔ مشہور حدیث ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اس کو ہلاک ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عشرہ رحمت کا رکھ دیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا رکھ دیا، تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا رکھ لیا، اور فرمایا کہ تم سحری کرواؤ، تمہاری مغفرت ہے، تم افطاری کراؤ، اس پر بخشش کے وعدے ہیں، روزے دار کا بوجھ ہلکا کر دو، اس پر مغفرت کے وعدے ہیں، ایک ایک بات پر، روزے پر، تراویح پر مغفرت کے وعدے ہیں، یعنی ایک ایک بات پر مغفرت کے وعدے فرمائے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ تو یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا یہ ختم ہونے کو ہے، ایک دو دن اس کے باقی رہ گئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عشرے کو بھی قیمتی بنائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ بخشش اور مغفرت کا سوال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہم توبہ اور استغفار کریں۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، ہم تو پہلے سے ہی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی انتظار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اسے انتظار کے اندر ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی باج عورت کو اولاد مل جائے، جس عورت کو کہہ دیا ہو ڈاکٹروں نے کہ تمہاری عمر زیادہ ہو گئی، اب تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی، فرمایا کہ اگر ایسی باج عورت کو اولاد مل جائے، اس عورت کو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سخت پیاسے کو پانی ٹھنڈا مل جائے، اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ ایک آدمی وہ جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا، اس کی سواری پر اس کا سارا ساز و سامان لدا ہوا تھا، اور وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ اس نے ذرا آرام کیا تو اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سواری بھی غائب ہے، سارا ساز و سامان بھی غائب ہے۔ اب وہ بہت پریشان ہے، اب اس کو راستہ بھی معلوم نہیں، اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اب سفر بھی نہیں کر سکتا، اب وہ موت کے انتظار کے اندر پڑا ہے۔ تو اب اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے آ گئی، اس کا سارا ساز و سامان بھی مل گیا، جس کافرے سے بچھڑا تھا اس قافلے کے ساتھ بھی مل گیا۔ فرمایا کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے ساتھ اس کے منہ سے الفاظ بھی صحیح نہیں نکلے، اس نے الفاظ بھی الٹ کہہ دیے کہ واہ اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو نے مجھ پر کتنا کرم کر دیا۔ فرمایا کہ خوشی کے ساتھ اس نے الفاظ بھی الٹ کہہ دیے۔ فرمایا کہ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ استغفار کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ تم زارو قطار روو میں تمہیں پھر بخشوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، اپنا جرم مان لو، اپنا قصور مان لو، اور ندامت کے ساتھ اپنا سر جھکا دو۔ چلو سر بھی نہ جھکاؤ، اپنے دل میں شرمندگی لے آؤ کہ ہائے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس پر بھی اپنے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اس پر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک مومن کی ایک آنکھ کا ایک بال آئے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ رویا نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے نہیں تھے، صرف ایک دن یہ گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنا جرم مان کر، اپنا قصور مان کر یہ شرمندہ ہو گیا تھا، اور اتنا شرمندہ ہوا تھا کہ اس کی آنکھ سے اتنا تھوڑا سا پانی نکلا تھا کہ جس سے میں ایک بال صرف گیلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر معاف کرنے کو تیار ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ رحمت حق بہا
نمی جوید رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ مجھے کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے بندوں کو بخش دوں، میں اپنے بندے کو بخش دوں۔ کتنے گناہ گاروں کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، کتنے گناہ گاروں کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی انہوں نے گناہ کے اندر گزارے، لیکن جب سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پاک صاف کر دیا۔ کتنے صحابی ایسے ہیں کہ وہ پہلے کافر تھے، اسلام لائے، کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، اور جب اسلام قبول کیا تو فوراً جنگ کا موقع تھا، ادھر اسلام قبول کیا اور جنگ کے اندر گئے، شہید ہو گئے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک حج بھی نہیں کیا، ایک عمرہ بھی نہیں کیا، کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، کوئی تلاوت نہیں کی، بس اسلام قبول کیا، فوراً جنگ کے اندر گئے، شہید ہو گئے، تو وہ سیدھا جنت کے اندر گئے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارا آخری وقت کب آئے گا، لہٰذا ہمیں اس بات کا ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ جب آخری وقت آئے گا تو پھر ہم بھی توبہ کر لیں گے، ہمیں کیا پتہ کہ ہمارا کب آخری وقت ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو جلدی سے جلدی آدمی توبہ اور استغفار کرے۔ لوگوں کے ہاں اگرچہ وہ گناہ گاروں کی فہرست کے اندر ہے لیکن جنت کے اندر پہنچ چکا ہوگا۔ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، ہماری روح نکالنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے، قبر کے ساتھ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ کے اندر ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ دنیا والے ہمیں جہنمی کہیں، ہمیں گناہ گار کہیں، دنیا والے جو بھی کہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا معاملہ اپنے رب سے صاف کر لیں، اپنا معاملہ اپنے رب سے صاف کر لیں۔ وقت بھی ہو چکا، بس آخری بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا۔ فرمایا کہ وہ بہت بڑا زانی تھا، وہ ہر رات نئی لڑکی سے زنا کرتا تھا۔ تو ایک رات ایک لڑکی اس کے بستر پر آئی، وہ لڑکی زاروں قطار رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ میں کوئی آوارہ عورت نہیں ہوں، میں معاشی تنگی کی وجہ سے یہاں پر آئی ہوں۔ تو وہ اتنی روئی کہ وہ جو بہت بڑا زانی کفل تھا اس کا دل بھی نرم ہو گیا، اس کو بھی رونا آ گیا، اس نے فوراً اس کو آزاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کر لی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کی، اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا آخری وقت قریب ہے، میرے امتحان کا وقت پورا ہو چکا ہے، میری زندگی کے جتنے میرے سانس میں نے لینے تھے میں لے چکا ہوں۔ اس کو یہ پتہ نہیں تھا، اس کے مقدر اچھے تھے، وہ رویا اور اس نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اور اس کی جان نکل گئی۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہمارے ایک پیارے بندے کا انتقال ہو گیا، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، ہمارا وہ محبوب بندہ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا تو اس کے دروازے پر بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ ان اللہ قد غفر للقفل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ زانی شرابی آدمی، پورے معاشرے کا بدکار آدمی، وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر اس کے کفن دفن کا جنازے کا انتظام کرو۔ یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، اس نے عاجزی کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، کہیں میرے بندے کو یہ اٹھا کر گندگی کے ڈھیر کے اوپر نہ پھینک دے، کس کے مرنے کے بعد میرے بندے کو کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھے، اس لیے کہ یہ مجھ سے صلح کر چکا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے صلح کر لیں اور توبہ کریں اور گناہوں کو فی الفور چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلے سے ہی معاف کرنے کو تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟
اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اب والدین کو شوق ہے کہ وہ بہانے اپنے اولاد کو سزا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہیں زیادہ پیار کرنے والے ہیں، تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم شکر گزار بن جاؤ، تم ایمان لے آؤ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش حاصل کرنے والے بن جائیں، ورنہ پھر ہم اس بد دعا کے مستحق نہ کہیں ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد دعا پر آمین فرمائی کہ ہاں واقعتاً وہ ہلاک ہو جائے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔